تو تذکرہ ہے آداب محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن آداب سے آپ آراستہ و پیراستہ تھے۔ نمبر 1، آپ نگاہ جھکائے رکھتے تھے۔ آپ کی نگاہ چیزوں کا پیچھا نہیں کرتی تھی، آپ کی نگاہ اکثر طائرانہ ہوتی تھی اور کسی کو نظریں جما کر نہ دیکھتے تھے۔ اوپر دیکھنے کی بنسبت زمین کی جانب زیادہ دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ چلتے وقت آپ ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اور راستے میں آپ سے جو کوئی ملتا آپ سلام میں اس سے پہل کیا کرتے تھے۔ نمبر 3، رسول اللہ جب گفتگو فرماتے تو جامع کلمات میں گفتگو فرماتے تھے۔ آپ کا کلام جدا جدا ہوتا، آپ ضرورت کے مطابق بولتے تھے، آپ کی بات نہ ضرورت سے کم ہوتی اور نہ زیادہ، اور ایسی گفتگو حکمت کی علامت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فضول باتیں چھوڑ دینا آدمی کے اسلام کی خوبی ہے۔ ترمذی کی 2317 نمبر روایت۔ اور آپ کا فرمان ہے، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ۔ بخاری کی 6018 نمبر روایت ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اچھی بات کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کا آغاز اور اختتام وضاحت کے ساتھ کیا کرتے تھے تاکہ مخاطب بات کو سن کر سمجھ سکیں۔ آپ بلا ضرورت گفتگو نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر خاموش رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غم زدہ رہتے، ہمیشہ غور و فکر کرتے، فارغ نہ بیٹھتے۔ آپ نرم خو تھے، نہ کسی سے جفاکاری کرتے اور نہ کسی کی توہین کرتے، ایک عام سی نعمت کو بھی عظیم سمجھتے، کسی شے کی نہ تعریف کرتے اور نہ ہی مذمت۔ 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں غصہ نہیں کرتے تھے۔ جب حق سے تعرض کیا جاتا تو آپ کسی کو نہ پہچانتے تھے، اور جب تک آپ حق کا انتقام نہ لیتے آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوتا۔ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوئے اور نہ آپ نے کبھی بدلہ چکایا۔ 6، رسول اللہ کو جب غصہ آتا تو اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیتے، اور جب آپ خوش ہوتے تو نگاہ جھکا لیتے تھے۔ آپ تبسم صورت میں مسکراتے تھے اور آپ کا غصہ جلد ہی کافور ہو جاتا تھا۔ 7، رسول اللہ جب گفتگو فرماتے تو 3 بار گفتگو فرماتے تھے، جب سلام کہتے تو بھی 3 بار سلام کہتے تھے، اور جب اجازت مانگتے تو بھی 3 بار اجازت مانگتے تھے، تاکہ سننے والا آپ کی مراد کو سمجھ سکے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ ٹھیک ٹھیک پہنچا دینا آپ پر واجب ہے۔ 8، رسول اللہ مباح باتوں میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ جب وہ دنیا کا ذکر کرتے تو آپ بھی ان کے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے، اور جب وہ آخرت کا ذکر کرتے آپ بھی ان کے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے، اور جب وہ کھانے پینے کا ذکر کرتے آپ بھی ان کے ساتھ کھانے پینے کا ذکر کرتے تھے۔ 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھا کرتے تو اپنے گھٹنوں کو کھڑا رکھتے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے گرد حلقہ بناتے، اور جب آپ کھانے کے لیے بیٹھتے تو اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا رکھتے اور بائیں پاؤں پر بیٹھ جاتے۔ 10، رسول اللہ کی خدمت میں جب کھانا پیش کیا جاتا تو آپ اس میں نقص نہ نکالتے، اگر آپ کو پسند ہوتا تو تناول فرماتے اور اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ یہ وہ چند آداب ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنا ممکن ہی نہیں بلکہ انتہائی مطلوب۔